ادھر جلنے واروں سی اسب فانی، ادھر جلنے انہوں نے باقاعدہ پورا تعامل کیا اور خاص کر حال پہ باقی کمائیں بہت شکریہ ادا کر سن جناب حنیف صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام آج کے معزز مہمانان گرامی، میں حکم دیتا گیا کہ ان کو بھی گل کرنی ہے کیونکہ اسی عموماً سکول میں اردو میں ہی کرتے ہیں آج پہلی دفعہ، وہ بھی استاد اساتذہ پروفیسر نذیر حسن صاحب میرے استاد اور انہوں نے سامنے بھی اسی نہ بول لیتے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادل سعید قریشی صاحب، یہ تسا رنگ بچ پن کیوں پایا ہے؟ ادبی محفل بچ خدا دے بندے ہو، ادھر چنا چیئرمین بلا کے دینے، ادھروں یہ لوگ بلا کے دینے۔ ادبی محفل بچ کسی ادبی کمپیئر دا کام ہے اور یہ کہ یہ جڑی بیٹھک منعقد کیتی گئی ہے اور یہ اس واسطے منعقد کیتی گئی ہے کہ اسی سارے مل کے، چاہے اس بچ فنکار ہیں، شاعر ہیں، یعنی او جتنے بھی ہیں، وہ اسی انہاں لوگاں شاباش آخاں، اپریشیٹ کراں جنہ اساں دی جڑی ماں بولی زبان ہندکو ہے اس واسطے بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک شعر میں یاد ہے، اگر کمی بیشی ہوئے تو میں معذرت چاہساں کیونکہ سارے ادیب اور شاعر بیٹھے تھے، انہاں دے سامنے میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی ایک دا شعر بھی وہ میں اگر تھوڑا جا گنگنا کے سنا چھوڑا۔ کہ جب کی دلیں لا بیٹھے انہیں لبدا پھر لاج سنگیا، کہ جب کی دلیں لا بیٹھے انہیں لبدا پھر لاج سنگیا، اے تے کسی نہیں تیرا دکھ بڑھنا اس شہر بنی رواج سنگیا، کہ جلوگ دلیں لا بیٹھے انہیں لبدا پھر لاج سنگیا، اے تُدا کے متی لاما اس گل دی اتھے سے کی ہوندے جتے اگے بل دی، بھانڈا پھگواڑیاں دا اے کہوے علاج کراں تیری خویاں ماڑیاں دا، اے تُدا کے متی لاما اس گل دی اتھے سے کی ہوندے جتے اگے بل دی، وہ جڑی سول دلے تے مونگی دلی دی کوئی کے سمجھے تیرے باج سنگیا، کہ جروگ دلیں لا بیٹھے انہیں لبدا پھر لاج سنگیا۔ ایڈمن ساڑی اور اسانی دعا ہے کہ اللہ نے سلامت رکھے اور جو کچھ کام کر رہے ہیں یقیناً نے اپنی نسلوں تے احسان کر رہے ہیں، اور خاص کر ان کو زبان تے بہت بڑا احسان ہے اور اساں میں انہاں تے بڑا مان ہے۔ جناب پروفیسر صاحب بہت شکریہ، تسی تشریف فرماؤ۔ شروع اللہ تے نا تے جس اساں مل کے رہنا سکھایا، کہ لکھاں کروڑا درود و سلام اس نبی تے جس مل کے رہنا سکھایا۔ سامعین کرام، میں تساں ساریاں ہر کدے آخنا تسی اج اپنی گھر آئے دے ہو، اپنی تقریباں بچ آئے دے ہو، اپنے ہی بھراواں دی ہمت بدھانے آئے دے ہو، اپنے کماں تے فخر کرنے آئے دے ہو۔ او میں یاد آندا ہے غزوہ احد دا میدان ہے تے اتھے ایک صحابی ہے
ابو عبیدہ نا ہے میرا خیال ہے انہوں دا نا ہے تے ممکن ہے ہوئے او بڑا سینہ تان کی تے تلوار کن کے تے جو پہ ٹر کے جلدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی تو نہ آخیا بے شک اے جڑا ناز ہے میرے رب نہیں پسند پر اج دے دہڑے اساں پسند ہے تے اج دے دہڑے تسی اپنے کمے تے فخر کر رکھتے ہو کہ اسی کر کے اے میلہ سجا ہے تے سارے لکھنے والے واسطے بھرپور تالیاں جڑی خوش آمدید کا معنی ہو سکے. ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب دا میں شکریہ ادا کرنا جی وہ اپنے گھریں مڑ کے آئیں ایبٹ آباد ایک مدعا ٹکے رہے. میں سلطان سکون صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا کہ جنہ میں صدت دیتا اگو ماں آخا میں ٹورنا آگتا میں میرے سے ٹرنا بڑا اوکھا ہے بڑا میں پریشان ہاں میں سر تسی ماں وزادہ دلیلہ نہ دیو ایک سلطان سکون میرے گھر بھی ہے ابا جی دا میں آخا کہ ماں پتہ ہے کتنا اوکھا ہوں میں تسا ٹرنا بینی پکڑنا اٹھنا تے ماں پتہ ہے پر کدے آگ دیو تے آ رہے ہو انہاں آخا پھر چل اور تُدا پتہ ہے تے میں آ رہا سا سر تھا میں پلا ہوئے سوچ صاحب پچھلے 4-5 مہینے تو بہت ساری بیماریاں دے نشانے تھے کمال دی گل ہے انہاں دی بیماریاں دے نشانے بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنے انہاں دا اپنا نشانہ اچھا ہے جس کمے رکھتے اسے ہی جل کے باندھے پاوے کہ جا مشکل کام ہوئے وہ صرف ہزارے بیج اردو زبان و ادب دی تاریخ ہی دیکھ کے نو کہ کتنے میرے ٹپے نے کتنے سوکیاں بے گین کام اپنا مکا کے چھوڑے نے تو بیماریاں ویجیاں رکھیاں نے جڑی بیماری سر چاندی ہے سیدھی آن کے لگ دی ہے نا اور 2-4-5 دہنے سے ٹاک ہندی ہے پھر سریٹے جی توہیں نالو سا نسان دن تو پھر ٹھیک ہو جن دن ماشاءاللہ اللہ سا رکھے دیا سامنے سریٹے اور ابو جی در آواں تو سندھی بھی مہربانی جی اساں دے ابو جی دی یہ سب تو بڑی خوبی ہے وہ ہے کہ جس ٹائم کو گل سن دیں پہلے نہ کر دیں انہاں تسی آہو میں ایم فل کرا نہ آہو جی میں ہری پورے جلا نہ لیکن یہ واحد کام ہے جس بھی انہاں نہ نہیں کی تھی اور تسی آسو میں ساری گلا مکا رہے ہیں تو واحد صاحب نے کی کر سا واحد صاحب نال میرے جان سارے رشتے ہیں تو مزید کی گل ہے کہ میں نکی نکی گلوں سے آواز مارنا میرے شیر آیا تھا جڑا بندہ رسپونڈ کرتا ہے نا اس کا نام ہے واحد سراج میں آنا جی شیر آیا تو یہ پہنچ آدھے اگے شیر نہیں ہوتا اگے سایہ آتا ہے آتے اچھا سایہ آیا سر تو ساری مہربانی ساری محبت اللہ سلامت رکھے میرے نال جواب سلامت رکھے دل دے آختا ہے یہ سارے جتنے ہیرے ہیں انہیں سارے سٹیج تے بٹھاواں وہ میرے پران محمد حنیف صاحب انہوں نے آخیا کہ جو سٹیج کنجو لاساں تسی آخسو ایوارڈ در آساں ایوارڈ در بھی ماں استادہ آخیا مائک تھائی دی چھوڑی نا پھر کسی اور بھی چھوڑنی پیسی جا تے آنا انہوں نے آخیا جی ایجو بڑے ایک پورا سٹیج بن جلے وہ سارے سٹیج تے سارے چمکتے دمکتے ستارے بے جلن پھر بیچ تو مارسی پنگڑا پاسی تو کیا کرسی بیچ میں جڑے غیر ادیب لوگ سنونا پشکارے پہ بال سونا خواہ نیجو نہیں ہوتا تماشا نہ لا اسی تو کر کے دیسا تو 12 بجے تو پہلے نہیں 12 بجے نہ خواہ تو آجو حنیف صاحب سلیم یاد صاحب غفران مجید میرا سنگی نکیوں دا سنگی اللہ پلا کرے جی تساں دا تساں یہ مبتہ سلامت رکھے میری ادھی گل ہوں دیئے کہ تسی پوری سمجھ دیو میں تساں صلاح دینا تسی اساں فیصلہ سمجھ دیو تساں سارے ہستے جنہاں نے میں نہ کے دن ایک باری سارے تالیاں بجاسو تینا دا مان بکسی جس کسی دا نام نہ کے دا وہ ضرور میرے نال خفا ہوئے کیونکہ میں اور جان سے رہنے نہ کہندا ایک باری پھر تساں مبارکباد آخنا اے جڑے جمیل بھائی اے میرا مسیرہ بھی ہے نویدن جو میرا سنگی برا ہے نکا انہاں جس ٹائم میں آخا یہ ادیبہ دی مجلس ہو سی تے اتھے کوئی جی گل نہ ہوتی ہے جڑے خفا ہو جڑن میں ہمیں بھی خفا ہو سن تو بتا بو تسی بتا بو کہ حاضر ہو اسا ادیبہ پتہ ہونا اسی کہ جو خفا ہونے ہیں میڈیا لے ساڑے برا بھی ہیں اور کوریج بھی کر رہے ہیں شکریہ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਤੋਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੋ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਕੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਦੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और आज कल किसी को टाइम नहीं होता, अगर किसी को जुल के बहने आसी खासकर फनकार हजरात उत्थे जुल के बहते वो तो फिर लंबी ला के दिन पूरे स्क्रिप्ट की कहानी सुना देना सी, उत्थे कहानी सुनाने हैं, डायलॉग सुनाने हैं, लोग आते यार और खुदा दा वास्ते और कोई काम भी करना है तो टाइम किसी को भी नहीं इतना कि किसी वास्ते कोई टाइम कढे। लेकिन साढ़े जोड़े शायर अदीब भरान मेरा एक काम है, मैं एक चेक जमा करवाने वास्ते बैंक में चला गया, अगे साढ़े एक दोस्त बैठे रहे, वो शायर है मेरे कई भरा सैनती भी सुल्तान कुरैशी साहब, उन्हें बड़ी वेलकम की, आओ जी नवीद साहब क्या हाल है, ठीक हो? मैं जी शुक्रिया, इतने असल कोई सैनने वाला तो है भी, उन्होंने दसा मैं जी ये चेक जो जमा करना है, पर उन्होंने जो बिठा के पूरे 2 घंटे बिठाया रहा है और चाह लिया दसा ने कि पूरे 2 घंटे बाद चाह नहीं तक पूरी किताब सुनाई ने। तो मैं ताहिर कुरैशी साहब दोस्ती होगी तो साढ़े नाल होगी क्योंकि तुसी टाइम देंदे हो, वरना आम पब्लिक असां टाइम ही नहीं देंदी। तो इस वास्ते शायर और अदीबा नाल दोस्ती जिहड़ी है ना उन्हां दी बड़ी पक्की होंदी है। गुजारिश करसां कि हुण जिहड़ा साडा अवार्ड दा सिलसिला शुरू सी, जिस तरह नवीन भराव गल की है रजी कि असा पूरा दीवान सुनना पैंदा, अगर किसी दो शायर या अदीब नाल साडा संग हो जाए, संग भी होंदा मजाज का, अगर मजाज मिलते हो तो फिर गल बनती है। जाहिर है जो अकादमी लिखा रही हो सी वो दुनिया फवासी तो अपनी कोई सलाह भी करता, अगर संगी इधर ना हो दिले बड़े वाला तो फिर बहुत सारे शायर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, क्योंकि साडा दिल हो ही ना हो, असा किसी भराव की कोई चीज़ सामने आवे जरूर सुननी चाहिए, बल्कि अगर बेला चाक ना हो भरा ने इस वे फारग ना घंटे बाद असा दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर किसी का दिल तोड़ा तो फिर बड़े मुश्किल हो सी कि असा कोई सुना सी। और अज जो अवार्ड है प्रोफैसर सईद कुरैशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये उन्होंने नज़र करसा जी। सब तो पहले मलक अब्दुल गफूर साहब जोड़े साढ़े वजनीर है, उन्होंने तर्जुमा किया कुरान पाक का, नैन कटोरे रूप स्वरूप ज़िया इस्लाम साहब में गुजारिश करसा वो आओ उनका अवार्ड वसूल करन। तो मैं जनाब वाइस राज साहब से गुजारिश करसा वो आके उन्हें अवार्ड देंगे वसूल कर देने पे ज़िया इस्लाम जनाब बहुत शुक्रिया। अरे दिलां विच चुभदा है जिजू चुभदा है कचे यारो, जिजू चुभदा है कचे यारो। अगला अवार्ड जी जनाब जनाब बहुत शुक्रिया जी, जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ना कर चुके आज भी काम जो जारी उसारी है। सीनियर ने साढ़े बुजुर्ग ने और बुजुर्ग जिस काबिल होने तो रहमत बरकत हुई, इसी तरह सारे लोग जितने भी खुशकिस्मत ने कि साढ़े को सुल्तान सुकून जे लोग बुजुर्ग साढ़े सिरा से उन्होंने हाथ है। जनाब मैं गुजारिश करसा वाइस राज साहब ने कि वो सारा अवार्ड देवन जी सुल्तान सुकून साहब। अवार्ड है जी प्रोफेसर मोहम्मद फरीद साहब का जी। अख्तर जमान अख्तर जी। देने उस तो बाद तेन आपको सर तुसी इत्थे ठहरे हो जुड़ने नहीं आया। और आखिर में सब तो पहले मैं जनाब गुजारिश करसा वाइस राय साहब कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
عادل سعید قریشی صاحب نے مبارکباد پیش کرنا کہ انہیں اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا ہے. کتاباں دے ایوارڈز انعامات اس سلسلے تے ہمیشہ جاری رہتے ہیں، لیکن جڑا ان کو دی نسبت نال انہوں نے ایک کام کیا ہے یہ یکتا بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے. اسی اس چیز تو واقف ہاں کہ اس وقت پوری دنیا تے ایک بہت بڑی زبان نے انکار کی دی ہے، اس کو اصل قومی زبان بھی جڑی ہے وہ محفوظ نہیں. اس اتنے بھی یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جس تو آدمی کسی دے فکر ہو جاتی ہے کہ اصل قومی زبان دا کہ اس علاقائی زبانات دی تے حالت زیادہ مخدوش ہے، حالات زیادہ برے ہیں، کیونکہ انہوں دی سام سنبھال کرنے والے اتنے ہی گھٹ جتنے کہ اس زبان دا ایک قومی سطح ہوتے کوئی کنٹریبیوشن ہے. جو سارا کچھ کرنے کی کوشش کی تھی نہیں پتہ کیوں کرتا ہے اس طرح، نہیں تو ایک کام بڑا سیریس ہے. یہ جڑا ایک کام ہے اس سے بہت دور رس نتائج ہو سن، اور یہ جتنی کتاباں ہوتے جنہ شخصیات ہیں یہ سارے ایوارڈز دیتے گئے، سرٹیفکیٹس دیتے گئے، انہوں نے بڑے سنجیدہ کام ہیں، اور انہوں نے نہ صرف زبان ایک درجہ آگے کھڑا ہے بلکہ اصل دی سوچ ایک درجہ آگے انہوں نے کھڑا ہے. جڑی اصل دی اصناف سخن اصناف ادب انہوں نے ایک درجہ آگے کھڑا ہے. یہ سارے لوگ مبارکباد دے مستحق ہیں، اور میں سمجھدا کہ یہ ایک معیار قائم کر چھوڑا ہے عادل نے. اور آنے والے دنوں میں اس معیار مزید کس طرح بہتر کر دیں وہ انہاں سے بھی مشکل ہو سی. لیکن میں امید ہے کہ آئندہ جڑے ایوارڈز دیتے جلسن، جڑی انعامات دیتے جلسن، انہوں کا معیار اس کو زیادہ سخت ہو سی، اور اسا حاصل کر کے اسا انہاں انعامات وصول کر کے جڑے لکھاری اور جڑی زبان ہے وہ ایک قدم انشاءاللہ اور اگے جل سی. میں عادل تو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا، اور پروفیسر صاحب کے نام دی وجہ تو اس ایوارڈ جڑی عزت اور تکریم حاصل ہو گئی ہے. جتنے بھی احباب ہیں ایوارڈ ملا ہے میں انہیں سارے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے جسم میں طاقت بھی نہیں کہ میری ٹنگاں بھی کمیاں، بیماری میری بہت زیادہ ہو گئی ہے، آنا جانا بند ہو گیا. تقریبات میں خاص طور پر بہت سراج صاحب دی تقریبات میں جانا اور خوشی مندی ہے کہ میں ادبی لوگوں جل کے مبارکباد دینا کہ جنہوں کی کوششوں واضح تقریب کا اہتمام کیا گیا، اور خصوصی مبارک یہ ہے انہیں بیٹے عادل سعید دے رہا کیونکہ انہیں اتنی اچھی تقریب کا اہتمام کر کے ابھی سارا کی افزائی کی. کوئی غلط سارے موقع بھی ہے چڑی شاید نہیں. ان کو دی پہلی کتاب مرتب ہوئی ہے، یہ بڑی اعزاز کی گل ہے. ہزاروں بھی شاید اگر وہ غلط نہ کوئی اور دوسرا شخص پہلی کتابیں نہیں لکھ سکا. سلطان سکون صاحب کی گزارش ہے کہ اپنے خلاف اظہار کریں. مطلب جو کچھ بشیر صاحب نے گل کی ہے نا وہ میری بھی وہی گل ہے. آپ پروفیسر سید قریشی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کام زیادہ کام کر دیا عادل نے، جو میں نے کہنا تھا وہ اس نے کہہ دیا. تھینک یو. اور کچھ کام جو ہے وہ بزرگوں نے کہہ دیا، اور میرے پاس اب صرف آپ لوگوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کا کام باقی رہ گیا. اور میرے لیے شکریہ ادا کرنا بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میرا دوہرا تریرا رشتہ بنتا ہے. اب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا دوہرا تریرا رشتہ بنتا ہو، خیال میں اردو بول رہا ہوں سوری پھر سے جتنے لوگ سے بیٹھے ہو، میں محسوس کرنا کہ میرے ساتھ دوہرے تریرے رشتے، وہ دوہرے تریرے رشتہ پہ شکریہ کس طرح ادا ہوتا ہے میں کدے سوچے ہی نہیں ہے. بہرحال چلو کہ بہت 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 شکریہ. اللہ سو اجر دون خوش رکھن اج دی ایک مصروف دنیا میں
जिसे लोगों ने बहुत मसरूफियात ने, बहुत कम ने, बहुत परेशानियां ने, और उस पर तुम इतना वक्त करा और सब्र नाल बैठे दो, असं गल्लां में सुन दो। थैंक यू वेरी मच। नज़ीर साहब जी, नज़ीर तबस्सुम साहब, मेरा उन्होंने तारफ सिर्फ ना याद तक किया, आज मेरी उन्होंने मुलाकात हो गई और मैं बहुत खुशकिस्मत समझना अपने आप भी, तुम सारे लोगों भी अपना वक़्त कि सॉरी कि बहुत बड़े इंसान नाल मुलाकात हुई जिसे सारी उम्र इल्म की खिदमत की थी, बच्चियां पढ़ाया, अपना खून जिगर फुटका फुटका करके बगाने माओं के बच्चियां पढ़ाया, और उन्होंने जो एहतराम है इसका भी वाजिब है कि बहुत अच्छी ख्याल दे, बहुत साफ सुथरी शख्सियत की मालिक ना हो। असा क्या कम कर लोगों भी उन्होंने आना गुजारा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब बशीर साहब ने उन्हें अपनी नहायत ही कमज़ोर हालत में, जिस्मानी हालत में उन्हें बड़ी हिम्मत की थी और तशरीफ लिया, कोई थोड़ा सा मिसहैप भी होया उन्हें, और वो भी कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस आया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब यारी कि तुमने अपने ख्यालात का, दिली ख्यालात का भरपूर इज़हार किया और इज्जत अफजाई की सारा दी, मेरी भी, आदिल की भी, और जितने हाजरीन ने सब दी। बस साहब के बारे में मैं एक जरूर सा लोगों ने गल शेयर सब लोग छाड़ते रहना, वही भी कि बज़्म इल्म फ़न जिस वक्त इन्होंने को लाई है ना, एक उन्होंने उस एक पढ़ाया नर्सरी, और नारा के ऊपर बंद है, अगर कोई गा सकता है तो गावे, चाहे दादो तहसीन देने वाले मौजूद, ताड़ियाँ मारने वाले मौजूद, अगर किसी को बोलना आता है बोले। लोग ने ये बरकत जो है ना किताब लिखो, नबी पाक साहब ने एक बार याद आ गई हदीस पाक, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मेरे, मैं आखिर तुम कार कोई मेहमान आवे तो उस खुल के टाइम दिया करो, खूब बह करो उसको, क्यों जो ही मेहमान सब दे वो सारा टाइम सब वापस मिल जाता है, वो जो टाइम से मेहमान है वो वापस थोड़ी ज़िंदगी में लिखा जाता है, रिटर्न हो जाता है। ये जितना लोगों ने राइटर है नहीं लबियाँ वाला क्यों नहीं है, जितना टाइम लिखा मिलाते वापस मिल जाता है। मैं ऐसा फिर मेहमान आंदा जिन्होंने दूर तो सफ़र किया, सब तो बाद सफ़र शायद नज़ीर तबस्सुम साहब ने किया, जिन्होंने अपना काम छोड़ा, अब कोई अपनी जिम्मेदारी जी है उन्हें परे की, और उन्हें चूज़ ये किया कि असी महफिल में शामिल सा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ ने अल्लाह ताला तुसां खुश रखन, अल्लाह ताला तुसां ज़िंदगी बरकत देन, अल्लाह ताला तुसां बहुत बहुत हौसला देन, ऐसे बड़ा ही हौसला काम है। एक आखिरी जुमला जो मैं मैसेज देने से लाभ करके जरूर हर आदमी कार जो जिस अपने बच्चियाँ छोटे बड़े हैं पीछे कि दरवाज़ा बंद कर दो, इसकी हिंदोगे। और मैं उससे किस्सा सुनाना कि बच्चे ने अपनी माँ को पूछा, मामा दरवाज़ा बंद कर दूँ? तो माँ ने कहा दादी से पूछो, तो उसने कहा दादी पूरा बात सुनो। क्या बात, ये है हमारा जो घर है, मैं खुद इसका मुजरिम हूँ, मेरी माँ मुजरिम है, मेरी बीवी मुजरिम है। हम हमारे जो स्कूलों में गए तो हमने कहा इनकी उर्दू प्रमोट करते हैं, इनकी उर्दू प्रमोट करते हैं ताकि स्कूलों में इनको शर्मिंदगी ना हो। वो उर्दू प्रमोट करने का नुकसान ये हुआ कि आप कहते हैं जी 78, तो वो पूछते हैं मामा ये 78 क्या होता है? तो मैं समझता हूँ ये जो फोरम है इनको वाल का, इस फोरम के हवाले से मेरा मैसेज आपके जाते हुए साथ लेके जाएँ, इंश्योर करें कि आपके बच्चे जितनी उर्दू जानते हैं, जितनी अंग्रेज़ी जानते हैं, उससे ज़्यादा इनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। और इससे इब्तिदा हुई तो इंशाअल्लाह हमेशा इब्तिदा तो दुआ होगी उसी जनाब। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसा कीमती वेला कर रहे हो, उसमें अपना रौनक बख्शिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि सुल्तान सकून साहब की तरह ये कह दूं कि जो कुछ बशीर ने कहा, सोज ने कहा, मेरे भी वही जज्बात थे। लेकिन एक दो बातें मैं करना चाहूँगा, और वो इस हवाले से कि जिस तरह वाहिद सराज ने कहा था
کہ یہ جو ماں بولی ہوتی ہے یہ ہمارے پورے تہذیب و تمدن کی عکاس ہوتی ہے. آپ بولی کو نکال دیں تہذیب خود مر جائے گی. میرے یہاں بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ خیال ہوگا اور ہونا چاہیے کہ میں نے 40 سے 42 سال تک شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی میں اردو پڑھائی ہے، مگر میں کچھ گلاں ان کو اس سے کرساں کہ میری ماں بولی بھی ان کو، اور مجھے اس گل تے فخر ہے کہ میں نے کدی بھی اپنے بچیاں دے نال اردو نہیں بولی، حالانکہ وہ ساری قومی زبان ہے، لیکن میرا پہلا حق جڑا بنتا ہے جس زبان دا میرے تے پہلا حق بنتا ہے وہ میری ماں بولی ہے. جب میری ماں نے میرے نال ان کو بولی ہے تو میں اپنے بچوں نال ان کو کیوں نہ بولا. ماں بولی دے وچکار جڑا خود اسی اپنے یاراں دوستاں دی محفل وچ ایک دوسرے دے نال گالی گلوچ کرنے ہاں تے کیڑی زبان وچ کرنے ہاں، کیونکہ ساڈا اردو دے وچکار دا کیتھارسس ہی نہیں ہوندا. میں 10 گالیاں بھی دے دیواں تے میرا دل جڑا تھا میں مطمئن نہیں ہونا جب تک میں جس طرح ایک بڑا واقعہ مشہور ہوا سی کہ ایک سکھ جڑا تھا لندن وچکار کسی انگریز نے لڑائی ہو گئی ہے تو وہ جڑا تے انہوں بھی انگریزی پہ گالیاں دیندے آیا تے سکھ بھی جڑا انگریزی پہ گالیاں دیندے آیا تو آخر سکھ کی انگریزی ختم ہو گئی ہے. اس سے آگے انہوں کچھ پتہ نہیں لگا کہ میں نے کیا کہا تو بات نے کہا کہ مور اوور تیری بس آپ سمجھ بات سے آپ سمجھو بات نے آپ کی ہے کہنا میرا دل ہی ٹھنڈا پہ نہیں ہوتا ہے. تو دل ٹھنڈا کرنے سے بھی اپنی ماں بولی کی بڑی ضرورت ہے. میں مبارکباد دینا ہوں قریشی صاحب نو اس حوالے نال کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں اجی اولاد دیتی ہے جنہوں نے انہوں سے نہ صرف اس دنیا کے وچکار بلکہ آنے والے زمانے کے وچکار بھی جینے کا ایک وسیلہ بڑھا دیتے ہیں. مزمان ساڑے آئے تھے سارے شکریہ ادا کرساں اور آج کا یہ ایوارڈ تقریب موقع ہی انشاءاللہ زندگی رہی پھر اگلے سال اگر اللہ نے موقع دیتا تو اس طرح کی محفل ضرور لاساں. اور اپنے میزبان جمیل احمد تنوید انجم دے اجازت اللہ سونے دے والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا سر آج جو یہ ایوارڈ شو ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ایوارڈ شو کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت اہم قدم ہے جو ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب نے اٹھایا ہے. اس سے نہ صرف ہند کو ادب اور زبان کو ترویج ملے گی بلکہ ہندکوں کی جو ثقافت ہے اس کو بھی ایک قدم آگے جانے کا موقع ملے گا. تھینک یو سر. آپ تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت اچھے اللہ کا فضل ٹھیک ٹھاک. سر آج جو ایوارڈ شو ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں بڑے اچھے مطلب الفاظ سے میں اس ایوارڈ کی تعریف کرنا چاہوں گا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی بنیادی جو زبان ہے جو مادری زبان ہے اس سے تو دنیا پوری میں جہاں کہیں بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ اپنی مادری زبان میں جب بات کرتا ہے تو اس سے اس کی زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ زبانیں جو ہیں وہ ترسیل احساسات اور جذبات کا ذریعہ ہیں. لازمی نہیں کہ کسی ایک زبان سے بندہ مطلب وہ ہو جڑا ہوا ہو. اور جیسے اردو بھی ہے، انگریزی بھی ہے، پشتو بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، ساری زبانیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات. لیکن جو یہاں ادارہ نے جو ان کو میں پہلی بار یہ ایوارڈ ان کو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے ہوا ہے یہ اس پہ ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب کو اور دیگر منتظمین کو جنہوں نے یہ ایوارڈ دے کر دوسرے لوگوں کو لکھنے والوں کو بھی اور بولنے والوں کو بھی ایک قسم موٹیویٹ کیا انہوں نے اس کی طرف. جی یہ ان کا بہت بڑا کام. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو تسی؟ جی سر الحمدللہ. اچھا سر آج کا جو ایوارڈ شو ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو گل یہ کہ سب تو پہلے تو میں شمال ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا کہ جڑے
ہر جگہ اتنے پہنچے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے جڑے ہزارے دے جڑے پروگرام ہیں وہ اتنے ضرور پہنچتے ہیں. میں تساں دی شمال ٹی وی دی پوری جڑی ٹیم ہے اور توقیر بھائی جڑے انہوں کا بھی شکریہ ادا کرنا جڑے اتنے آئے. ایک ہنکو ایوارڈ جڑا ہے ہویا ہے اور بڑی اچھی گل ہے کہ وہ لوگ وہ جڑے شاعر ہیں اور وہ جڑے ادیب ہیں جنہ دی ہنکو دے حوالے نال ایک بہت بڑا انہوں دا کریڈٹ ہے کہ ہنکو واسطے بہت کچھ لکھا ہے. اج اس حوالے نال اتنے انہاں شاباش دینے واسطے انہوں دا ایوے کہ انہوں دی اساں دے ہزارے دی جڑے پریزنٹیشن ہے جنہاں لوگاں دی تے اسی سارے مل کے انہوں دا شکریہ ادا کرنے واسطے اتنے آئے ہیں. تے اس ایوارڈ شو وچ ایوے کہ بہت ایسی شخصیت نال ساری ملاقات ہوئی ہے اور جس طرح نذیر تبسم صاحب ہیں, سلطان سکون صاحب اور بہت سارے سارے جڑے شاعر ہیں وہ اتنے موجود ہے. تے انہاں اساں مدعو کیتے اپنا عادل سعید قریشی صاحب اور انہاں آخیا جی کہ تسی کمپیئرنگ کر سو جمیل بھائی تے تسی کیونکہ ساڈا ریڈیو تے جڑا ایک پروگرام چلتا ہے ہزارہ رنگ اس دے حوالے نال کیونکہ ان کو دا ہی پروگرام ہے تے اس وچ اساں کتھے آنا پیا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کا. بڑی مہربانی, شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, بڑا اللہ کا کرم ہے. سر مجھے یہ بتائیں آج کے جو ایوارڈ شو کی تقریب ہوئی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو سب تو پہلا ہن کو سعید قریشی, پروفیسر سعید قریشی ایوارڈ ہے. جی سر. یہ انہوں نے بڑی کوشچن خاص کر ان کو جو والے میں گل کر سکیں کہ سارے پورے جو ہزارے بھی جتنی ماں بولی ان کو بولی جلدی ہے اس کی ترقی اور تعمیر واسطے ایک پوری تقریب سجائی گئی ہے. اس میں سارے ملک کے نامور لوگ نے سمجھنا سارے ہزارہ ڈویژن کے پروفیسر ناصر داؤد صاحب ہو گئے, احمد حسین مجاہد صاحب ہو گئے اور بہت ساری بڑی شخصیات جڑی اس پہ شامل ہیں. سلطان سکون صاحب پرائڈ آف پرفارمنس اور ہنکو کا جڑا کام ہو رہا ہے سارے ہزارے دے اندر اس تے انہوں نے کوشچن کاوشاں ملکی سطح تے سارے جڑے لوگ نے وہ ہنکو ادب واسطے جڑا کام کر رہے ہیں. سارا جو ہنکو ادب ہے نہ صرف سارے ہزارے ڈویژن سے بلکہ ملک جڑا باقی ملک دا ادب ہے اس کے نال بالکل پہلی لینا تے سامنے کھلتے ہے. اور پروفیسر سعید قریشی صاحب کی یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں لوگوں کی خدمات کا مننے واسطے انہوں نے باقاعدہ ان کو پروفیسر سعید قریشی ایوارڈ شروع کیا ہے جس کا اج پہلا ایوارڈ ہے کہ سارے لوگ سارے ہزارہ ڈویژن کو آئے دیں. کچھ لوگوں ایوارڈ دیتا گیا ہے, انہوں لوگوں ایوارڈ دیتا گیا جو لوگ سارے اس ویلے دنیا تے نہیں انہوں کی خدمات کا مننے ہویا, انہوں کے کام سراہنا ہویا, انہیں ایوارڈ دیتا ہے. انہیں سمجھنا یہ بہت بڑی گل ہے, خاص کر انہوں لوگوں کا مننا کہ جو سارے بجنی سارے ہزارے ڈویژن کے اندر آری پور ہو گیا, ایبٹآباد ہو گیا, منصر ہو گیا, دور دراز تک جو علاقوں تو لوگ آئے ہیں انہوں نے اس پہ تقریب شرکت کی تھی ہے. اور میں سمجھنا یہ بہت بڑی گل ہے جو لوگ آج کی اس تقریب شامل ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کا. شکریہ جی, تو سمجھ مہربانی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ خیریت سے؟ جی سر الحمدللہ. اچھا سر آج مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ایوارڈ شو کی تقریب ہوئی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو آج کی تقریب ہوئی ہے جی سعید قریشی ہندکو ایوارڈ 2023 ہزارہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر یہ پہلا ادبی ایوارڈ ہے جو ہندکو کے لکھاریوں کے لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے اور جس تنظیم نے اس کا اہتمام کیا ہے اس تنظیم کا نام ہے ہندکووال بیٹھک ہزارہ. تو اس کا میں خادم ہوں اور وہ اس کی 2 اسٹریم تھیں. ایک تو ہم نے یہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہندکو ادب کی خدمت کی 2 کتابیں لکھی یا 2 سے زیادہ کتابیں لکھی اور زندہ ہیں ان کو سعید قریشی پروفیسر سعید قریشی ہندکو ایوارڈ 2023 دیا گیا. اور وہ لوگ جن کی 1 یا 1 سے زیادہ کتابیں ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں ان کو پروفیسر سعید قریشی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ہے. اور وہ لوگ جن کی 1 کتاب ہے یا جو مختلف جگہوں پہ لکھ رہے ہیں ان کو ہم نے اعترافی اسناد تقسیم کی ہیں ان میں. تھینک یو سو مچ سر آپ کا. بہت شکریہ, مہربانی, خوش رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں سر آپ؟ سب خیریت, ٹھیک ٹھاک. جی اچھا سر آج جو ایوارڈ شو ہوا ہے آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ زبردست کام ہے جی, بہت مزہ آیا ہے. سعید صاحب کے پتر عادل سعید بھائی واقعی اپنے والد کا نام روشن کیا ہے اور سب تو بڑھ کے اپنے انہوں لوگوں انہیں ایوارڈ دیتا ہے, انہیں یاد واسطے جنہیں لکھن پہ لا کے اپنی کتابیں چھاپیاں انہیں اس کی خدمت کی ہے اپنی زبان دی اور اس زبان نے اتنے پہنچایا نہیں کہا جس پہ قومی ایوارڈ بھی ملے. جی بالکل. اور گزشتہ ہفتے پہ سارے 2 لکھاریاں بلکہ 3 ہیں کہ صدارتی ملے 2 قومی ایوارڈ ملے. یہ ساری نصاب میں شامل ہے, خود 10ویں نصاب میں اس لیے کہانی چلتی ہے ماں کی نصیحت وہ ان کو زبان دی کہانی
हज़ारा यूनिवर्सिटी छापी दी, मेरी अपनी किताब भी उसकी भी चल रही, यानी निसाब का क्या है, इनका निसाब कच्ची तो लेके बड़ी तक बन चुका है, 8वीं तक किताबें आ चुकी हैं और हर साल दे साल इंशाल्लाह अगले 8 साल में 12वीं तक पूरा निसाब हो सी। उस तो बाद अगली गल ये कि इसमें BS भी योग से, लेकिन उस को अरसा चाहिए कि उस जितनी किताबें चाहिए जिन किताबें मौजूद हैं लिखारी फोट हो गए ने वो दब के रह गए, जिस वेले बार आसों तो 400 किताब तो गंधारा उनके बोर्ड छापी दी है, बाकी तो सामने लिखारी सारी 300 किताब हज़ारों लिखारियाँ छापी है, जिन्हें में बाज़ बड़िया किताबें पाकिस्तान राइटर गिल्ड दियाँ अवार्ड याफ्ता, पाकिस्तान टैलेंट काउंसिल दियाँ अवार्ड याफ्ता, और ये सिर्फ इनके भी नहीं इन्होंने किताबों ने अवार्ड मिले ना, इलाकाई जुबान का अवार्ड मिले, इसमें सिंधी इब्रोई बलोची, तुझे पता है पाकिस्तान के 72 जुबान बोलने होंगी है, जिन्होंने 32 जुबान सिर्फ साढ़े अपने सूबे पे बोलने होंगे, तो तुम यकीन करो जिसे 32 जुबान बोलने होंगे उत्थे इनको दी किताब सुबाई तो कौमी अवार्ड जो चले, तो मेरा ख्याल है इन्हों एक अच्छी अचीवमेंट है। तो इंशाल्लाह असीं उम्मीद करनी है कि तुम लोग हो जूं पहले तो उसका शुक्रिया कि तुम साढ़े को पहुंचे हो थे, तुम अपना नाम ही दसा। ईशा नाम है मेरा। हाँ ईशा सोना शुक्रिया कि अमन भाई हाँ बिशारत अवान तो जैसे लोग आए तो इंशाल्लाह इनको जुबान किताब तो निकल के आने हुए सी लोग सुन और बड़ा मजा आसी, तुम लोगों ने देख के बड़ी खुशी हुई है। असी तो बड़े बड़े लोग हाँ गए गुजरे थे, अगला साहब तुम अल्लाह काम रखे तो कि TV है सर स्मॉल HT न्यूज़ वाला शुमाल HT न्यूज़ अच्छा भाषा ला लिया असी बड़ी खुशी नाल तुसां खुशमदीद आखनी अपनी महफिल तुम सारे मुशाहिर में आओ जदों बुलासो असी हाजिर। इस अवार्ड नाल इनको वाला दिल बधे मान बधे साढ़े लिखारियों ने, अल्लाह पाक तुसां दा ही भला करे। आ रही हो साढ़े को वक्त दिते आंदे रहे हो तो मान बधे रसी लिखारी बधे रहो और मयार अच्छा असी रखा। शुक्रिया जी।